یہ آپ نے تھوڑا سا تو ہم نے پڑھا تھا نا، میں نے وہ یس کیا تھا کہ جو ہم نے ایک مرکب تو وہ پڑھا تھا کہ جس میں مرکب توصیفی کہ جس کے دو اجزاء جو ہوتے ہیں، ایک موصوف ہے اور اس کی صفت ہے. یعنی آپ نے کوئی کسی بھی اسم کی اگر صفت بیان کرنی ہو تو وہ ہم نے پڑھا تھا، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. اور ہم نے بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا اتفاق سے کہ میں وہ خاص طور پہ چونکہ ہم وہ پڑھتے ہیں نا صبح ریگولرلی جو حافظ صاحب پڑھتے ہیں، تو مجھے اتفاق ہوا کہ وہ میں سورہ غافر میں وہ پڑھ رہا تھا. آپ یقین کریں کہ اس میں جتنی میں نے وہ پڑھی ہوئی شاید 60 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کی، اس 60 آیتوں میں کم از کم 15 ایک مرکب اضافی ہیں. تو اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا نا اینڈ میں تو میں آپ کو وہ انشاءاللہ وہ ہم سورہ مبارکہ بھی پڑھ لیں گے، تو میں اس میں چلیں آپ کو صبح جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ ہوں گی. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ دو جو مرکبات ہیں یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، بلکہ دونوں کی انشاءاللہ مثالیں ہم دیکھ لیں گے. تو مرکب اضافی مرکب توصیفی تو الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا. اب مرکب اضافی کے دو اجزاء ہم نے پڑھے. اب وہ تھوڑی سی کنفیوژن پچھلی مرتبہ ہوئی تھی، لیکن اب وہ میں نے اس کے جا کے سوچا کہ اس کو کیسے ریزالو کیا جائے، تو اردو کو میں نکال دوں گا. اب ہم انگریزی کو میں کروں گا، وہ زیادہ آسان ہے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ کنفیوژن نہیں ہوگا کہ الٹا کرنا سیدھا کرنا اور مضاف الیہ کیا ہے اور مضاف کون سا ہے. تو وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم اس طرح سے کریں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ کنفیوژن آئے. مرکب اضافی کے بھی دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف. اب ہم تھوڑا تیزی سے جائیں گے، لیکن ماشاءاللہ سعید صاحب ہمارے آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، تو آئی ٹی کے لوگ ویسے بھی ذرا تیز ہوتے ہیں تو وہ جلدی سمجھ لیں گے. تو مضاف اور مضاف الیہ، تو میں نے جو اردو میں جو کتاب، میں اس لیے کتاب کی ٹرمینالوجی یوز کرتا ہوں کہ فرض کریں آپ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر وہ کہیں گے کہ یار کتاب میں جو چیز اس کی طرف منسوب کی جائے تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، جو چیز منسوب کی جائے وہ مضاف ہوتا ہے. تو چونکہ وہ کتاب میں اس طرح سے لکھا ہوا، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ فرض کیجیے کتاب پڑھیں گے یا کوئی اور بھی ٹیکسٹ بک آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ ٹرمینالوجی ملے گی. تو وہ پھر اس لیے میں بولتا ہوں، حالانکہ انگریزی میں زیادہ آسان ہے. بہرحال دو اجزاء اس کے ہوتے ہیں کہ اگر فرض کیجیے آپ کسی کی پوزیشن میں کوئی چیز دے رہے ہیں، تو جو چیز پوزیشن میں دی جا رہی ہے کسی کی وہ مضاف ہوگی، اور جس کی پوزیشن میں دی جا رہی ہے یا کسی کی طرف، اب وہ پتہ ہے اصل میں وہ صرف چیز دینا لینا نہیں ہے. اب یوم الفرقان دیکھیے نا، اب لفظ آتا ہے یوم الفرقان. اب اس کے اندر یہ ترکیب مرکب اضافی ہے، لیکن اس میں اب کوئی چیز منسوب نہیں کسی کو کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ فرق کرنے کا دن. تو اس میں آپ کوئی چیز جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کتاب اللہ والی بات نہیں ہے کہ آپ کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں آپ کوئی چیز کسی کی طرف کسی کی پوزیشن میں نہیں دیتے، لیکن اس کی ترکیب جو ہے وہ یہ ہے. تو آپ کو جو چیز پہچاننے کی ضرورت ہے وہ اس کی ترکیب کو آپ پہچانیں، کیونکہ اس میں اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ کوئی چیز کسی کی پوزیشن میں دے رہے ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی بھی انشاءاللہ مثالیں میں آپ کو اس میں دوں گا. بہرحال اس طرح سے یاد ہے کہ ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے. یعنی اگر آپ سمپل اگزامپل لیتے ہیں جو میں نے سوچا تھا کہ آپ کہتے ہیں، جو انگریزی میں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں یہ نہیں اس طرح نہیں، بلکہ ایسے کہنا چاہیے. اب ہم آف سے یوز کریں، کیونکہ آف کا مطلب ہوتا ہے کا کے کی، اور یہ بھی خاص طور پر مرکب اضافی کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ترکیب جس کو اردو میں ہم کا کے کی استعمال کریں. اس کو ہم ایسے لکھیں گے بک آف اللہ، ٹھیک ہے، یا ہاؤس آف اللہ کہتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سی چیز کس کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، یا کس کی ملکیت کس کی پوزیشن میں دے رہے ہیں. آپ یہ بک کو اللہ کی پوزیشن میں دے رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یہاں آپ
گھر کو اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. تو یہ جو آف ہے یہ نارملی اردو میں جب ہم ترجمہ آپ انگریزی میں ترجمہ کر لیں, جیسے میں نے ابھی یوم الفرقان کہا ہے تو ڈویژن آف یوم یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اس میں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے میں نے یہ کہا اب مضاف کیا ہوا کہ جو چیز آپ کسی یعنی بک جو ہے وہ مضاف یعنی کسی کی اضافت میں دے رہے ہیں. تو اس کی پہچان یہ ہے مضاف کی کہ یہ اس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ الف لام کبھی نہیں آتا, یعنی اس کے اوپر الف لام نہیں ہم لگائیں گے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ موسٹ آف دا ٹائم یہ حالت رفع میں ہوتا ہے, حالت رفع میں ہوتا ہے, یعنی یہ ہوتا معرفہ ہے لیکن اس پہ الف لام نہیں آتا, لیکن اٹ از کنسیڈرڈ ایز معرفہ. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں محلن مرفوع ہوتا ہے. محلن یعنی اس کی جو پلیس ہے عربی کے اس مرکب کے اندر وہ کیا ہے, محلن وہ ہے معرفہ ہے, لیکن اس پہ الف لام کی علامت نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں آئے گی, کبھی. ٹھیک ہے, یہ دو قاعدے تو لازمی ہو گئے. اس کے علاوہ مطلب اگر سنگل زبر پیش زبر زیر پیش ہو سکتی ہے بٹ دیر ہیز ٹو بی سم ریزن, لیکن تنوین کبھی نہیں آئے گی. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ اگزامپل ہے بک آف, اور اس کے لیے مضاف الیہ یعنی جس کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مجرور یعنی حالت جر میں. اب یہ تینوں چیزیں حالت جری یا مجرور, حالت جری یا مجرور یا جر, ہم تینوں الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو مجرور کا بھی مطلب وہی ہے کہ جو چیز حالت جری میں ہوگی, جیسے مفعول کہتے ہیں, مفرور جیسے کہتے ہیں, جو فرار ہو گیا مفرور, اسی سے مجرور بن گیا کہ جو بندہ بھاگ گیا آپ نے کہا جی مفرور ہو گیا. تو مجرور وہ کہ جو اسم جو ہے حالت جری میں ہے, تو یہ لازماً حالت جری میں ہوگا. اور اس کے اوپر الف لام بھی, یعنی یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ بھی, لیکن وہ ہوگا ہمیشہ حالت جری میں, یہ اس کے لیے لازمی شرط ہے. تو بنیادی طور پر یہ دو ہی اس کے قواعد ہیں, مضاف اور مضاف الیہ کے. تو اس میں باقی وہ اس کی مختلف ترکیب, جب وہ نکرہ ہوگا مضاف الیہ تو پھر آپ اس کا ترجمہ نکرہ میں کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی ڈفرینشیشن جو ہے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کی ہونی چاہیے. تو جیسے ہم آپ کی یہ دو ایگزامپلز ہیں, تو اس کی ہم کہتے ہیں بک آف اللہ, یعنی آپ کس چیز کو ایسوسیٹ کریں بک کو, تو یہ آپ کا کیا ہوگا مضاف, اور جس کی طرف آپ کر رہے ہیں یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. اور ہاں ایک چیز میں بھول گیا, وہ جیسے ہم نے وہ دیکھا تھا کہ وہاں پر صفت موصوف میں موصوف پہلے آتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ العظیم, ٹھیک ہے, جو بھی الولد الصادق, تو وہاں موصوف پہلے آتا ہے. ہم اردو میں بولتے ہیں, اب پھر میں کنفیوژن نہیں پیدا کرنا چاہتا, آپ کہتے ہیں اچھا لڑکا, پہلے آپ صفت بولتے ہیں پھر موصوف بولتے ہیں. عربی میں الٹا ہے, پہلے موصوف ہوگا, اسی طرح پہلے مضاف ہوتا ہے, یعنی جس چیز کی اضافت کی جا رہی ہو وہ پہلے آتا ہے, جس چیز کی طرف یا جس اسم کی طرف اس کی اضافت کی جا رہی ہے وہ بعد میں آتی ہے. تو اس کو ہم اس کی طرف اضافت کریں تو یہ کیا ہو جائے گا کتاب, یہ ہم کہتے ہیں مضاف ہے, یہ آپ کا مضاف الیہ. ایگریڈ خالد صاحب, وہ والا کنفیوژن تو نہیں نا. چلو, تو اس کا مطلب یہ ہم نے اللہ لکھ دیا. اب ہم نے کہا کیا ہے کہ مضاف جو ہے وہ اس کو الف لام نہیں آیا, ٹھیک ہے, اور اکثر و بیشتر اگر کوئی وجہ نہ ہو تو وہ حالت رفع میں ہو. لیکن آپ کہتے ہیں مضاف پہلے آیا, آپ نے کہا کتاب, اب یہ الکتاب نہیں ہو سکتا, اور یہ پہلے آئے گا کتاب کیونکہ یہ مضاف ہے. تو اب آپ نے کہا کتاب, unless کہ there is some reason کہ یہ کتابی بھی ہو سکتا تھا, کتابہ بھی ہو سکتا تھا, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن کتاب آگے ہم کہتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہے, جس کی طرف آپ جس کی پوزیشن میں کوئی چیز دے رہے ہیں وہ کیا ہوگا, وہ حالت جری میں ہوگا, اور اکثر و بیشتر وہ معرفہ ہوتا ہے. نکرہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب چونکہ اللہ تو نکرہ نہیں ہو سکتا,
اللہ تو معرفہ ہی ہوگا. لیکن اگر آپ کوئی اور اسم لگائیں جیسے لڑکا کہتے ہیں کتاب، اچھا آپ لڑکا ہی لے لیں، اللہ کو چھوڑ دیں فرض کیجیے، یہ کہتے ہیں بوائے، بک آف بوائے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگا الولد، یعنی ولدن ہوتا ہے نا. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کی طرف ہم اس کتاب کی اس کو پوزیشن میں دے رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا، یہ کتاب یہ حالت رفع میں ہو گیا مضاف، اور مضاف علیہ کیا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ حالت جری میں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے، یہ لازماً ولدن ہونا چاہیے. اگر فرض کیجئے ولدن، اگر ہم کسی خاص بچے کی بات نہیں کر رہے تو ہم کہیں گے کتاب ولدن، اس کا مطلب ہوگا کسی بچے کی کتاب. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. یعنی دا بک آف اینی بوائے، جیسے اب جو انگریزی میں ہم نہیں لکھتے اینی بوائے، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوگا کسی بچے کی کتاب، کسی بچے کی کتاب، بک آف اینی چائلڈ. لیکن فرض کیجیے ہم کسی خاص بچے کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم بولنا چاہتے ہیں، تو وہ ہو جائے گا کتاب الولدی، کیونکہ تنوین نہیں آ سکتی نا، الف لام لگ گیا. اب ہوگا کتاب الولدی. تو یہ ترکیب کہلاتی ہے یہ مرکب اضافی. اس کا مطلب ہوگا لڑکے کی کتاب. اب ہم نے جیسے کہا تھا ہاؤس آف اللہ، آپ نے کہا یہ کیا کہتے ہیں بیت، ٹھیک ہے. اللہ وہ اس طرح ہی آ گیا. اب آپ کی ترکیب کیسے ہو جائے گی کہ آپ نے کہا کہ بیت ہاؤس آف اللہ، تو یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہے، جس کی طرف آپ اس کی نسبت کر رہے ہیں، جس کی پوزیشن میں دے رہے ہیں، وہ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف پہلے آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا بیت. اب یہ بیتی نہیں ہو سکتا، یہ بیتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیر ہیز ٹو بی ریزن. دیکھیں نا یہ مجرور کیوں ہو رہا ہے. اگر میں بھی اس کی مثال دیتا ہوں، لیکن ابھی یہ تینوں چیزیں اس پہ آ سکتی ہیں، وہ بھی ابھی ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال آپ دیکھیے اس کا کیا ہوگا بیت اللہ، اللہ ہی، ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گئی. اس کا مطلب ہے اللہ کا گھر. ٹھیک. اب ترجمہ اردو میں اب انگریزی میں کریں گے ہاؤس آف اللہ، ہمارے لیے وہ سیدھا سیدھا آسان ہو جائے گا. آپ اردو میں نہ کریں اگر آپ کنفیوژن محسوس کریں. اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ حالت رفع میں ہے، اس پہ الف لام البیت اللہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ دس ول میک، یہ ان دونوں کو چونکہ دونوں معرفہ ہو گئے تو ہو سکتا ہے یہ صفت موصوف ہو جائے، وی ول بی کنفیوزڈ. تو عرب جو ہے وہ اتنا دماغ اپنا نہیں ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی الف لام اس پہ نہ لگائیں، اس پہ کبھی الف لام نہیں آئے گا. یہ یاد رکھیں کیونکہ آگے اس کی اپلیکیشن اور بھی ہے. اچھا اب آپ نے کہا کہ یہ اس پہ الف لام بھی ہو سکتا ہے اور الف لام نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ ہر صورت میں حالت جری میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لی. لیکن فرض کریں اس کے پیچھے میں ان نہ لگا لیتا ہوں، ہے نا. انا کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے سے نیکسٹ مبتدا پہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی اس کے بعد اسم آ رہا ہوتا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے، جری میں حالت نسبی میں کرتا ہے. تو یہ جب انا یہاں لگ گیا اس کے بعد اب یہ بائی تو نہیں ہوگا، اب یہ بیتا، کیونکہ انا کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ حالت نسبی میں کر دیتا ہے اپنے سے نیکسٹ والے اسم میں. اگریڈ کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی. ان بیت، اس کو نہیں چھڑے گا، حالانکہ چاہے یہ پورا جملہ ہے یا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر پورا جملہ نہیں بھی ہے مرکب اضافی کے پیچھے انا لگا دیا آپ نے، اب اس کا مطلب ہوگا کہ بے شک اللہ کا گھر. اب اٹ از ناٹ میکنگ اینی سینس، جملہ جو ہے وہ پورا سینس نہیں بنا رہا، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص. اٹ از ناٹ گیونگ یو اینی انفارمیشن کہ آپ نے اللہ کے گھر کے ساتھ کیا کیا جی، آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دے رہے. یہ مبتدا تو ہے لیکن اس کی آگے خبر نہیں ہے. لیکن انا لگے گا تو اس کا کئی دفعہ عربی زبان میں یا قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں، وہ اتنی دفعہ قرآن مجید میں آئی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کو دوبارہ بار بار ریپیٹ نہیں کرتا. تو وہ اس کو پھر ہمارے جو مفسرین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز محذوف ہے. تو اب اگر فرض کیجیے آگے نہیں دیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیت اللہ ہے وہ شاعر اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے کہ وہ اللہ نے اتنی دفعہ بتا دیا ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں کے اندر اٹ از انڈرسٹوڈ کہ بیت اللہ آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے وہ شاعر اللہ ہے. تو اس کو پھر اللہ وہ محذوف کر دیتا ہے،
یعنی اٹ از امپلائڈ، اٹ از انڈرسٹوڈ کہ بھی لوگوں کو پہچان ہو گئی ہے کہ بیت اللہ کا مطلب یہ ہے. لیکن فرض کیجیے انا آئے گا تو یہ بیتو نہیں رہے گا. ایگریڈ؟ اچھا فرض کیجیے اس سے پیچھے فی آ جاتا ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. فی، من، الا، یہ سارے جو ہوتے ہیں اپنے سے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. تو اگر فی آ گیا تو اب بیتا نہیں ہو سکتا، بیتو نہیں ہو سکتا، یہ اب فی کی وجہ سے بیت اللہ ہو جائے. میری بات سمجھیں؟ تو اب آپ کا یہ جو قاعدہ ہے کہ وہ ہر حالت میں حالت رفع میں نہیں ہوتا، unless there is a reason other than that وہ حالت رفع میں ہوگا. but if there is a reason پھر وہ حالت رفع میں نہیں رہے گا. فی بیت اللہ، الا بیت اللہ، من بیت اللہ، یہ سارے تحت بیت اللہ، یہ سارے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ اپنے سے اگلے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. تو آپ کا قاعدہ ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ ترکیب امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو تبدیلی اس پہ جو چیز کبھی ایڈ نہیں ہوگی وہ الف لام ہے، کہ الف لام اس پہ البیت اللہ نہیں ہو سکتا، وہ پھر کوئی اور ترکیب ہو سکتی ہے. ایگریڈ؟ سمجھ آ گئی؟ اپنا سعید صاحب جی چلے اب ہم 2-3 ایگزامپلز اور لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا مشکل سبق لے لیں گے. یہ دیکھیں جی یہ پیج میں ہے نا، یہ نا کتاب اللہ جیسے آپ کے پاس ہے نا یہ. اب دیکھیے کتاب اللہ ہی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. تو مضاف اس میں کیا ہے؟ کتاب، یعنی جو آپ کسی کی پوزیشن میں یا کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ مضاف ہے اور مضاف علیہ. کیونکہ میں یہ ٹرمز آپ کے لیے اس لیے بول رہا ہوں کہ آگے بھی جا کے پھر یہ بار بار آئیں گی تو ہر دفعہ پھر آپ کو مشکل نہ پیش آئے. مضاف مضاف علیہ، مضاف علیہ آپ کو حالت جری میں نظر آ رہا ہے، مضاف علیہ. کتاب، کتاب اللہ، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، یا آپ انگریزی میں کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں بلیسنگ آف اللہ، یعنی جو انگلش میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آف کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو نعمت اللہ ہی، بلیسنگ آف اللہ، ٹھیک ہے. طلب العلم، اب دیکھیے اس میں جیسے میں نے کہا نا کہ اب اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کی پوزیشن میں دے رہے ہیں. طلب العلم اس کا مطلب کیا ہے کہ علم کی طلب یا علم کا حاصل کرنا یا علم کا مطلوب ہونا، جو مرضی اس کو. طالب چونکہ وہ اسم فاعل ہے اس لیے اس کا. اچھا جی لحم شاتن، دیکھیے اب آیا ہے لحم شاتن. اب دیکھیے ہم نے کہا کہ جو آپ کا جو ہے مضاف الیہ وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو لحم شاتن کا مطلب، کیونکہ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ شاتن آیا ہے اور وہ لحم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ترکیب آپ نے پہچان لی ہے کہ یہ اس کا ترجمہ کا کے کی سے ہوگا. آپ نے یہ جو کرنے کی چیز ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ یار یہ شاتن کیوں آیا، شاتن کیوں نہیں آیا. تو پیچھے جو آپ کا آ رہا ہے لحم، آگے آ رہا ہے شاتن، تو اس سے آپ کو اسٹرائک کرنا چاہیے کہ یار یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے پہچان پڑی ہے کہ بھی اچھا ایک قسم جو ہے وہ حالت جری میں ہے، ایک جو ہے وہ حالت رفع میں آ رہا ہے، اس پہ الف لام نہیں لگا ہوا. تو آپ کو جو پہچان کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ مرکب اضافی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. اگر یہ مرکب توصیفی ہوتا پھر کیا ہونا تھا؟ دونوں ایک دوسرے، دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. وہ ہونا چاہیے تھا لحم شاتن، لحم شاتن، ٹھیک ہے نا. تو وہ دونوں میں مجرور ہونے چاہیے تھے کیونکہ دونوں کی حالت ایک ہونی چاہیے. سمجھ آئے؟ شاتن بکری. تو یہ لحم شاتن کا مطلب ہے کسی بکری کا گوشت، اینی گوٹ یا کسی کی بھی بکری. اس کا جو صرف ایبسٹریکٹ ترجمہ اگر انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے یہ نہیں لکھیں گے بکری کا گوشت، یا لکھیں گے کسی بکری کا گوشت. نہیں وہ آپ کو تھوڑی سی، میں اس لیے آپ کو یہ ڈسٹنکشن بتا رہا ہوں کہ اگر ہوتا نا یہ دیکھیے اگر یہ ہوتا لحم الشاتی، اب آپ نے الف لام لگا دیا نا، ہے تو یہ مجرور، یہ ہے تو آپ کا مضاف الیہ ہے، یہ مجرور بھی ہے اور یہ کیا ہے معرفہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے معرفہ اور نکرہ کو تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بکری ہے
یہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہے، وہ ہمارے مسائل کی بکری وہ ہم نے چوری کر کے وڈ دیتی ہے تو کھائے اس کو، ہے نہیں اسپیسیفک، ہاں اسپیسیفک، کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہو گیا نا. اشاتی آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے بکری کا گوشت. اب وہ بکری جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کون سی ہے، تو لحم شاتن جب آ جائے گا وہ کامن ناؤن ہے، جنرل اسٹیٹمنٹ ہے کہ یار کسی بکری کا گوشت ہے، لیکن ترکیب آپ کی وہی ہے. ٹھیک ہے، ترکیب آپ کی وہی ہے. تو آگے چلیے، آگے وہ آ جائے گا نہیں، اچھا نہیں، ہاں آگے ہے وہ بھی، آگے ہے لبن بکرن. لبن کہتے ہیں دودھ کو، بکرا تین ہونا چاہیے، یہ تو میرا مطلب بھینس کی جگہ یہ تو میں بکرا تین ہونا چاہیے. اینی ویز ہاں وہ بکرا تین آتا ہے نا، سورہ بکرا جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ وہ پٹھان بکرا ہوگا نا. کیوں نہیں کہا تھا نر بکری ہوگی جسے پشاور میں چلے. ہاں اینیوے، تو اس کا مطلب ہے لبن بکرین کا مطلب ہوگا کہ بھی کسی بھی گائے کا دودھ. ٹھیک ہے، صرف وہ تھوڑا سا آپ کو فرق کر رہا ہے، اور یہ قرآن مجید میں ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو سکھایا ہے کہ آپ یہ نہ پریشان ہو جائے یار ہم نے تو پڑھا تھا مضاف الیہ کے ساتھ الف لام ضرور لگتا ہے. تو قرآن مجید میں آپ کو آج دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کی بھی ایگزامپلز ہیں کہ جو مضاف الیہ ہے وہ نکرہ آتا ہے، کافی جگہوں پہ ہے قرآن مجید. اچھا جی سمجھ آ گئی اپنا صحیح صاحب. آگے ہے جی لبن البکری. اب دیکھیے انہوں نے اس کو بتایا لبن البکری، اس کا مطلب ہوگا کہ گائے کا گوشت، گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ. وَلَحْمُ الشَّاةِ، دیکھیں سمجھ آ گئی، تو لحم الشاتی بکری کا گوشت. آگے دیکھیے اب یہ انہوں نے جملہ بنا دیا. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا مرکب توصیفی میں کہ جو مرکب ہوتا ہے وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور وہ خبر بھی بن سکتا ہے اور وہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کوئی مرکب جو ہے وہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور وہ خبر بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اطاعت اللہ، اطاعت الرسول، اطاعت اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو وہ کیا ہوگا کہ اطاعت الرسولی، کہ رسول کی اطاعت، یہ مبتدا ہو گیا. آگے اس کی خبر جو آ رہی ہے وہ کیا ہے، طاعت اللہ، کہ وہ اللہ کی اطاعت ہے. یا دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. تو یعنی دونوں مرکب ہو سکتے ہیں. اسی طرح مرکب توصیفی بھی، مبتدا مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح مرکب اضافی مبتدا ہو سکتا ہے، مرکب اضافی خبر ہو سکتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اب وہ تھوڑی تھوڑی پریکٹس ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، ورنہ اٹ ڈز میک سینس. جیسے یہاں ہے کہ لبن البکری، کہ بھینس کا دودھ، ولحم الشاتی، اور بکری کا گوشت، طیبان، اس کی خبر دے رہے ہیں کہ دونوں طیب ہیں، پاک ہیں، حلال ہیں. چونکہ وہ دو چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے تو ان دونوں کی خبر دے رہے ہیں کہ دونوں پاک ہیں. دونوں خبر جو آ رہی ہے وہ تثنیہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، عالم الغیب والشہادہ، یہ تو قرآن مجید میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے. عالم الغیب، اب دیکھیے بار بار میں جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بک آف اللہ والا معاملہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر عالم الغیب، نور آف ان نون، یہی انگریزی میں ترجمہ کریں گے کہ ہی از دا نور، جاننے والا ہے، آف دا ان نون. اب آپ کسی چیز کو اللہ کی پوزیشن میں نہیں دے رہے. یہ ہے ترکیب بنیادی طور پر تو صفت اور موصوف ہے کہ بھئی اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، لیکن ترکیب پہچاننے کی ضرورت ہے کہ عالم الغیب والشہادتی، کہ وہ شہادت یعنی موجود کا اور غیر حاضر کا، یا موجود کا اور غائب کا جاننے والا. تو اب اس میں عالم آپ کا وہ ہو گیا، العالم جو ہے دیکھیں نا مضاف ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے. ہاں، اور یہ الغیب و شہادت ایک ہو گیا، وہ مضاف الیہ ہو گیا. وہ ہے علیحدہ علیحدہ ہے، جو واو کے ساتھ آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب شہادہ ہے، غائب ہے، اور کوئی چیز آپ ایڈ، سر کر سکتے ہیں کہ بھی وہ سر یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا، السری والعلانیتی، جو بھی آپ اس کے ساتھ ایڈ ترجمہ کریں گے تو
اس میں غیب اور موجود کا جاننے والا. بالکل بالکل. عالم جو ہوتا ہے نا جی وہ اس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں, یعنی جو کوئی کام کر رہا ہو. تو اب وہ ترکیب انہوں نے لگا دی ہوئی عالم یعنی جو جاننے والا ہے, یعنی آپ کہتے ہیں نا فاعل جو کرنے والا ہے, تو عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو علم رکھنے والا ہے. تو اس میں آپ ترجمہ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں کہ بھی غائب اور موجود کا جاننے والا یا موجود اور غائب کا جاننے والا. لیکن اگر آپ اس کے سیکوینس کو فالو کریں گے تو مطلب ہوگا کہ چونکہ ترجمہ ہم اس سے کرتے ہیں کہ موجود اور غائب کا جاننے والا. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. تو یہ جو ہے وہ لفظ کو پہلے لیا وہ نارملی ترجمہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں, انورٹ کر کے کرتے ہیں نارملی. تو یہ جملہ جو ہے کے لحاظ سے نہیں بنا, یہ جملہ ہے کے لحاظ سے پورا جملہ ہے نا, نہیں جملہ نہیں بنا نا. وہی میں کہہ رہا ہوں, اس کے بارے میں وہ خبر نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں کہ بھی غائب اور جہان کا جاننے والا بس ہے, نہیں جاننے والا ہے. ہے ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اب آپ کو پہچاننا ہے کہ بھی اس کی کوئی خبر آ رہی ہے کہ بھی عالم الغیب و شہادتی وہ موجود کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہ خود موجود ہے, لیکن اس کے بارے اور وہ جو خبر آئے گی اس کے آگے وہ نکرہ ہونی چاہیے تھی. میری بات سمجھے نا. تو یہاں جو ترکیب آ رہی ہے اب اس کے آگے آپ جو مرضی ایڈ کرتے جائیں, انلیس کہ آپ کوئی چیز نکرہ لے کر آئیں تو وہ اس کی خبر ہو جائے, کیونکہ وہ خبر ہونے کی شرط کیا ہے کہ خبر ہمیشہ نکرہ ہو. جیسے طیبان آیا ہے, الطیبان نہیں آیا. یہ اب یہ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے جو قاعدے ہیں کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ابھی آگے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کچھ پوچھ رہے اس میں یہ جو 7 والا ہے لبن البقر ہے, تو یہ مطلب معرفہ ہے نا, معرفہ جو ہے آپ کا بکر جو ہے وہ معرفہ ہے. تو وہ کوئی اسپیسیفک گائے کی بات کر رہے ہیں. اسپیسیفک گائے کی بات کر رہے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک. مطلب اگر جیسے پہلے تھا نا لبن البقر, اس سے پہلے والا جو ہے تو وہ کوئی بھی گائے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جیسے دیکھیے نا, فرض کیجئے جو وہ اعتراض کرتے تھے یہودی, تو اس میں وہ کہتے تھے, وہ یہی کہتے تھے نا کہ وہ ان البقر تشابہ علینا, کہتے تھے یہ گائے نے ہماری مت مار دی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کی گائے ہے. وہاں آیا ان البقر, الف لام کے ساتھ آیا کیونکہ وہ گائے ان کے ذہن میں تو وہ والی تھی نا, سنہری گائے تھی. تو وہ اللہ بھی ان کو ادھر گھما پھرا کے لے جا رہا تھا. تو وہاں ان البقرہ تشابہ علینا کا لفظ آیا. لیکن اس میں پھر خاص کہنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو جنرل اسٹیٹمنٹ ہے لبن البقر. نہیں, خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پھر البقر کیوں آیا ہے؟ البقر سے مراد یہ ہے کہ جس گائے کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ سننے والا اور بولنے والا جانتا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کوئی عام گائے نہیں ہے, اسپیسیفک گائے ہے. لیکن اس کو ہم ترجمہ جب کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ یار کسی خاص گائے کا دودھ, نہیں. جب آپ نے مطلب صرف پہچان کے لیے کہہ دیا گائے کا دودھ, اب وہ گائے کا دودھ اگر آپ کہتے ہیں نا کوئی گائے, کسی گائے, کچھ گائے, تو پھر ہم کہتے ہیں یار یہ کامن ناؤن ہے. لیکن پراپر ناؤن کا ترجمہ آپ گائے کر دیتے ہیں. تو وہ اس طرح سے اس کو آپ کسی اور طرح ذہن میں بٹھانا چاہیں تو آپ بٹھا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کتاب میں جو چیز یوز کی ہے وہ یہ یوز کی ہے کہ جب البقرہ آ گیا نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہودیوں والی گائے ہے. ٹھیک ہے, تو جو اگر بقرین آ گیا تو اس کا مطلب یہ فضل الرحمان والی گائے ہے. جھٹکے والی, ہاں جی, جھٹکے کا گوشت. ہاں جی, یہ جھٹکے کا گوشت. سمجھ آ گئی بات صحیح سمجھ؟ ہاں جی. اچھا, اور بکری لیکن اشات کا مطلب وہ آپ انگریزی میں اگر ذہن میں رکھیں کہ پراپر ناؤن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دا سن, دا ہیگ, جیسے آپ ایک پوری وہ اس کو بکری کی نسل کی طرف وہ میرا توجہ ہے کہ بھئی بکری جو بھی ہے وہ جری میں, نسبی میں ہے, نسبی میں, سوری جری میں ہم کہہ رہے ہیں نسبی میں, نسبی اور نسبی کے جری. نہیں آپ نے جری کہا ہے, زیر لگی جری جاگ رہے ہیں سارے. تو یوم الجمعہ کا مطلب ہوگا جمعے کا دن, جمعے کا دن. تو وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ, اچھا, وہ جو میں بتانے کی کوشش کرتا وہاں ہے من, 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 من,
وہاں من ہے وہ پڑھا جاتا ہے مئی، من جب یا آتی آگے تو وہ مئی پڑھا جاتا ہے. تو اب من آ گیا تو من بھی حروف جار میں سے ہے. حروف جار جو ہوتے ہیں من، الا، فی، علا، جی بے، بادر بے ہم نے بسم اللہ پڑھا تھا. تو اب یہ من آ گیا، اب من کا لازمی اثر ہوگا اس کے اوپر، وہ اس کو حالت جری میں کر دے گا. یا فی آ جاتا فرض کیجئے، یا الا آ جاتا، یا علا آ جاتا، یا تحت آ جاتا، یا فوقا آ جاتا. یہ سارے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو حروف جار کہتے ہیں. فی، الا، علا، تحت، فوقا، اور بھی کچھ ہوتے ہیں مجھے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال یہ سارے یہ آئیں گے آگے انشاءاللہ. یہ سارے الفاظ وہ ہوتے ہیں جی وہ مرکب جاری آگے آئے گا، لیکن وہ مرکب جاری کا مطلب یہی ہے کہ حرف جار اور اس کے بعد کوئی اسم آ رہا تو وہ مرکب بن گیا. اب آپ کہتے ہیں نا کہ فی اللہ، تو اللہ جیسے کہتے ہیں فی سبیل اللہ. اب وہ دیکھیے ایک اور مثال آ گئی، تحتها الانہار، تحتها الانہار، تحت حل انہاری ہوگا، ٹھیک ہے، تحت حل انہارانی ہوگا کبھی. من وہ ہوتا ہے من تحت حل انہار، وہ تحت کو بھی تابعیتی کر دیتا ہے. من تحت حل انہار خالدین فیہا ابدا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. تو یہ من جب آیا نا تو اس نے یوموں کو یومی کر دیا. من می یوم الجمعۃ فاسعوا الی دیکھیے میں آپ کو دیکھیے ایک آیت کے اندر دو آ گئے. وہ کیا تھا؟ کیا ہوگا جی؟ نہیں ذکر اللہ ہے جی، بول مولا بولے صحیح سی ذکر اللہ، جی ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر اللہ. ٹھیک ہو گیا. ذکر اللہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، ذکر آف اللہ. لیکن یہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی، الہ آ گیا، یہاں آیا الی ذکر اللہ، اگلے کو جو جر کر اس کو حالت جری میں کر دیا. الی ذکر اللہ. اب اس کے ترجمے میں فرق نہیں پڑا الہ کے، ہاں ترجمے میں بھی فرق پڑا کہ اللہ کے ذکر کی طرف، ٹوورڈز. الہ کا مطلب ہے ٹوورڈز. تو ذکر اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو، وہ تو ورب آیا نا. تو یہ آپ کو پہچان ہوگی، یعنی ایک آیت کے اندر دو مرکب اضافی آ گئے. الہ ذکر اللہ وذر البیع، وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور کیا ہے؟ بیوت، اچھا رسول اللہ قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا، اللہ کا رسول. ٹھیک ہے صحیح صاحب. اچھا نہیں ہے رسول اللہ، بار چھوڑ دیں. اچھا یہ ترکیب اچھی ہے، یہ آپ نے پڑھا رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربکما تکذبان، کتنی دفعہ آیا قرآن مجید. تو یہ آپ دیکھ لیے. اب اس کے بعد انشاءاللہ وقفہ کر لیں گے. دیکھیے رب المشرقین، یہ رب تو پتہ ہے آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا مضاف ہے، یہ تو پہچان لیا آپ نے. آپ ترجمے کو بھی فی الحال 2 منٹ کے لیے بے شک بھول جائیں. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ حالت رفع میں ہے، اس پہ الف لام نہیں لگا ہوا. اگلا جو بھی اسم آ رہا ہے اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، وہ حالت جری میں ہے. تو اب آپ کو ایک تو چیز اسٹرائک کر گئی کہ یار یہ ہے مضاف ذات، پتہ نہیں کیا بلا ہے آگے، اس کو چھوڑ دیں. اب یہ آپ نے پہچان لیا ربو، تو ہم جانتے ہیں لارڈ رب. یہ تھا یہ مشرقین کیوں ہو گیا؟ یہ ہیں دو مشرق. یہ مضاف ہے، یہ آپ نے پہچان لیا کہ یہ مجرور ہے اور معرفہ ہے، یہ تو پہچان لیا نا آپ نے. اب آپ کو مشرقین سمجھ نہیں آ رہی تو نارملی کیا ہوتا ہے؟ مشرقن واحد ہے نا، یہ مشرق مغرب شمال جنوب. تو اب یہ مشرقن، اس کی جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو مشرق کا آنے بنیں گے، اور اس کی جو جمع بنیں گی کیا بنیں گی؟ جمع.
دو اچھا دو دو تو ہو گئے نا، مشرقان، ٹھیک ہے، اور اس سے بن جائے گا مشرقین. یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ تسنیہ ہو گیا. یہ یہاں پہ مشرقین ہے. مطلب کیا ہوا کہ دو مشرقوں کا رب، دو مشرقوں کا رب. اگر سارے مشرق ہوں، قرآن مجید میں آیا ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، مشرق کی جمع مشرقون نہیں ہوتی، اس کی بنتی ہے مشارق والمغارب. مشارق وہ جو پڑھی ہے نا آپ نے جمع مکسر، تو وہ ہو جائے گا رب المشارق والمغارب. قرآن مجید میں بھی آیا. تو مشرقین کا مطلب ہے، اور رب المشرقین ورب المغربین، یعنی دو مغربوں کا رب اور دو مشرقوں کا رب. سمجھ آ گئی؟ لیکن اپنا سوری بات وہ ہو رہی، آپ نے یہ کہا تھا کہ مشرق اور پھر جب دو ہو جائیں گے مشرق کے تسنیہ بنائیں گے تو مشرقان ہی بنے گا. یہ رفع ہو گیا نا، حالت رفیع ہوگی. حالت رفع میں مشرقان، یہ حالت نسبی ہے، اور حالت جری بھی یہی ہوگی. جری بھی ہوگا نظم. آئین وہ دونوں ایک ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں غلامان، غلامین، غلامین. ٹھیک ہے، تو وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ وہ جو قواعد پیچھے والے ہیں نا، وہ آپ کے سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کو وہ پیچھے نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ والا حساب نہیں ہے کہ آپ نے سیمیسٹر سسٹم پڑھا، پیچھے والا بولا، آگے چلے گئے. وہ پیچھے والی اپلیکیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور کیا ہے؟ یہ تو آسان ہے. ذکر الرحمانی، رحمان کا ذکر. بیوت النبی. اور اس میں ایک چیز اور وہ شاید میں بتانا بھول گیا، اس میں وہ باقی پہلو برابر ہونے ضروری نہیں ہے. مطلب دیکھیں نا، بیوت کا مطلب ہوتا ہے بیت کی جمع ہے، بیت کی جمع ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آگے بیوت الانبیاء ضرور آتا، یعنی مضاف اور مضاف علیہ کا عدد برابر ہونا یا اس کی مذکر اور مؤنث ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے نعمت اللہ آیا ہے، نعمت جو ہے وہ مؤنث چیز ہے، یعنی گول تا لگی ہوئی ہے اس پہ. نعمت جو ہے عربی میں اٹ از کنسیڈرڈ ایز مؤنث. تو اللہ تو معاذ اللہ مؤنث مذکر نہیں ہے. تو اب یہ آپ کہیں گے جی نہیں، اللہ کو تو ہم نے مؤنث ہی کر کے چھوڑنا ہے، تو اٹ از ناٹ، وہ لا نہیں ہے، وہ لا ہی نہیں ہے کہ مضاف اور مضاف علیہ کے لیے عدد کا ڈفرینٹ ہونا بھی. جیسے آپ نے پڑھا رب اب یہاں پہ ربان تو نہیں آیا نا، تو رب المشرقین کے دونوں جہانوں، دونوں مشرقوں کا رب ایک ہی ہے. تو یہ واحد ہے، یہ تسنیہ ہے. اسی طرح بیوت جو آ رہا ہے وہ جمع ہے. تو اب یہ نہیں آپ کہیں گے کہ بھی اس کی مضاف علیہ بھی جو ہے وہ بھی جمع ہونا چاہیے. تو بیوت النبی کا مطلب ہوگا نبی کے گھر. یہاں پہ بیوت النبی ہے، زبر لگا ہوا ہے. نہیں، میرے پاس تو زبر نہیں ہے، وہ آپ اس کو کاٹ کے زبر سوری پیش کر دیں. ہاں یہ بیوت نہیں ہو، اگر تو کوئی ریزن ہو نا حالت، وہ اس کے لیے وہ کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ بیوتا کیوں ہو، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ کافی ہے پریکٹس، کیا اور کریں؟ نہیں باقی کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں آگے چلتے ہیں. صحیح سر، چلو آگے بھی ہو جائے گی پریکٹس تھوڑی سی. کیوں جی، چائے پینی ہے؟ آگے چلیں. 10 منٹ ہے 2 بجنے میں. چلیں آگے چلیں. اچھا جی دیکھیے، یہ تو آپ نے سیدھی سیدھی باتیں سیکھ لی کہ مرکب اضافی میں آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، بک آف اللہ، ہاؤس آف اللہ، وٹ ایور جو بھی، گھر کا دروازہ. اب آپ دیکھیے کا کے کی جتنے مرضی لگاتے جائیں آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے وزیر کے گھر کا دروازے کی کھڑکی کی لکڑی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ ایڈ کرتے جائیں جو مرضی کا کے کی لگا کے. اور یہی مثال وہ میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو سورہ غافر ہے اس کے اندر یہ بھی مثال آ گئی ہے. تو اس کے لیے اب ہمیں مطلب اب اس میں ایک نہیں بہت سارے مرکب اضافی آ گئے. ٹھیک ہے، تو ہم صرف تھوڑے سے لے لیتے ہیں، سارے نہیں لیتے کیونکہ آپ وہ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ یہ لے لیں، ڈور آف ہاؤس آف
بوائے. یہ تو ٹھیک ہے نا. اب یہ جو آف آ رہا ہے اس کا مطلب کا ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ سمجھ جائیں گے. مطلب آپ کو تو اصل میں عربی سے اردو کرنی ہے, اردو سے تو عربی نہیں کرنی ہے آپ کو, لیکن ترجمے کے لیے آپ کو یہ آپ اس کو انگریزی میں ترجمہ کر لیں. تو یہ کیا ہوتا ہے دروازہ ڈور جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, نہیں صرف ترجمہ کریں. بابن یہ ہوتا ہے بیتن, یہ ہوتا ہے ولدن. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس دو مرکب اضافی ایک اس کے اندر آ رہے ہیں, ایک لائن میں آ رہے ہیں, سینٹنس نہیں ہے یہ. تو اب آپ کرتے ہیں پہلا آپ یہ لے لیں کہ ڈور آف ہاؤس. تو کیا کریں گے یہ والا بابو البیت, یہی ہوگا نا بابل. اس کا مطلب ہوگا کہ گھر کا دروازہ. ڈور آف ہاؤس کر لیا, یہاں تک اگری کر لیا. اور جو دوسرا ہے وہ کیا ہے ہاؤس آف بوائے. کیا مطلب ہوا ہاؤس بیت یہ ہمیں چکر نہ دیں کہ جو مرضی لگا لو, میں اتنا بتا دیا آگے تم کر لو. یہ اصل تو چیز ہی ہے, آپ کو پہچان جو کرنی ہے وہ ولدو ہوگا, ولدا ہوگا, ولدی ہوگا, یہ ولدی ہوگا. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ دو مرکب اضافی آ گئے اس میں, باب البیتی اور بیت الولدی. اچھا اس کا مطلب کیا ہے, ان میں دونوں میں کامن کیا چیز آ رہی ہے, بیت. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر بیت کیا ہے, مضاف الیہ. مضاف الیہ. ویری گڈ. یہ مضاف الیہ ہے, یعنی اس کے ہے مجرور لیکن اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے مضاف مضاف ہے اور حالت رفع میں ہے. تو ابھی ایک ہی سینٹنس یا ایک ہی اس مرکب کے اندر دو چیزیں آ رہی ہیں, لیکن آپ نے جو قاعدہ پڑھا ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس طرح مرکب اضافی کے اندر مضاف پہ الف لام کبھی نہیں آئے گا. اگریڈ. ٹھیک ہے, تو بیت ہو تو جائے. یہ جو آپ الف لام نہیں لگا سکتے اس کے اوپر, کیونکہ یہ مضاف بھی تو بن رہا ہے نا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. مضاف الیہ تو یہ ہے, اس کی وجہ سے زیر تو آ گئی, لیکن اب یہ مضاف بھی بن رہا ہے تو مضاف کے اوپر الف لام نہیں آ سکتی. اب آپ نے کیا کیا, اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ جو کامن چیز آ رہی ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے حالت جری میں تو رکھیں گے, یعنی یہاں. اور یہ چونکہ رفع میں اس کو ہم الف لام ہم نے غائب کر دیا کیونکہ وہ مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مضاف, لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے اس کے نیچے جو تازہ تی ہے یعنی اس کی حالت جری کو قائم رکھیں. تو کیا ہو جائے گا بابو بیتی الولا. اس کو تو نہیں چھیڑنا, سمجھے. تو بابو البیت نہیں لگائیں گے آپ, کیونکہ البیت اگر آپ نے لگا دیا تو پھر وہ آگے مضاف نہیں بن سکتا. قاعدہ جو ہے کیونکہ یہ آگے بھی آپ کا مضاف بن رہا ہے اور یہاں مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف الیہ کی وجہ سے آپ نے زیر تو لگا دی, لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے آپ الف لام نہیں لگائیں گے. اور اسی طرح سے ایگزامپل میں اگر اس کے بعد ایک اور وہ ہوتا ہاں, اس کے فرض کیجیے مزید وہ ہوتا ہے الولدی بیت الولد. اگر فرض کیجیے لڑکے یہ ہے نا ڈور آف ہاؤس آف بوائے آف سٹی چل رہا سے لگا. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے ایک اور آف ایڈ کر دیا. اب یہ جو بوائے ہے الولد آ رہا ہے, چونکہ وہ آگے مضاف بن رہا ہے اس پہ الف لام نہیں لگا سکتے. یہ ہوگا بابو بیتی ولدی المدی, یا بلد لگانا, یہ ٹھیک ہے. البلدی. تو بابو بیتی ولدی دن نہیں ہوگا. دن کیوں نہیں آئے گا, بیتن کیوں نہیں ہوگا, تنوین نہیں لگے گا.
تنوین نہیں لگے گی. شاباش, ہوشیار ہو گئے نا خالد صاحب. ان کہنے انسانوں کی میں کنفیوز ہو رہے ہیں لیکن ہے ہوشیار. سمجھ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آگے مضاف ہو رہا ہے. مضاف پہ آپ نے الف لام اس لیے لگائی کہ وہ مضاف علیہ بن رہا ہے, لیکن مضاف کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. تو باب بیتی ولدی, اب یہ ولدن نہیں ہو سکتا, الولد بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ورنہ الولدی کا مطلب کوئی اور ہو جائے گا. الولد ولد کیوں نہیں لگایا کہ یہ مضاف بن رہا ہے, اس لیے آپ الف لام نہیں اس پہ لگا. تو باب بیتی ولد البلد العمیم کر سکتے ہیں آپ. یہ بھی بڑی اچھی مثال ہے کہ وہ اس کی صفت آ رہی ہے کہ امن والے شہر کے دروازے کے گھر کا دروازہ واٹ ایور, وہ اس کو چھوڑ دیں, وہ میں ویسے ذہن میں آ گیا. سمجھ آ گئی بات کی. تو ایک تو اس کی اور پریکٹس کر لیں, پھر میں اچھا وہ دوسرا کیا کہتے ہیں, ہاں وہ دوسرا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دوسرا قاعدہ جو ہے وہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ جو مبتدا ہے وہ مرکب ہو سکتا ہے اور جو خبر ہے وہ بھی مرکب اضافی ہو سکتی ہے. یہ تو اس میں تو آپ کو دیکھیں نا, جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ جیسے کہتے ہیں آپ نے یہ تو سمجھ آ گئی نا. اچھا اب آپ فرض کیجیے کہتے ہیں کہ ہاؤس آف اللہ از نیئر. چلیں ایسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ از کیا بتا رہا ہے آپ کو, جملہ ہے, ٹھیک ہو, سمجھ آ گیا. انگلش میں اگر فرض کیجیے آپ کو از آ رہا ہے, یا اگر اردو میں ہے ہوتا تو اس کا مطلب جملہ ہے. اس کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو عربی سے اردو یا انگلش سے عربی نہیں کرنی. تو یہ کیا ہو گیا, ہاؤس آف اللہ از نیئر. تو آپ کوئی خبر دے رہے ہیں نا ہاؤس آف اللہ, لیکن یہ ہاؤس آف اللہ کیا ہے, یہ مرکب توصیفی ہے, اضافی ہے, توصیفی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مرکب اضافی ہے کیونکہ یہ آف آ گیا نا. اب ہاؤس کیا ہوتا ہے, بیت, بیتن اللہ اللہ ہی ہو گیا, ٹھیک ہے. اور یہ نیر کا مطلب قریبن, قرآن مجید میں آیا ہے اللہ اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ کی نصرت, بلکہ وہی مثال لینی چاہیے تھی ہمیں. وہ چلو وہی لے لو یار, ذہن میں آئی ہوئی ہے, یہ مٹا دو. چلو وہ کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. help of is near or far, ٹھیک ہے. یہ کیا ہو گیا, help نصر, نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ اسی طرح لکھیں گے آپ, اللہ نیئر آ گیا, قریبن, ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مضاف مضاف علیہ ہے, تو مضاف کیا ہے, ہیلپ آف اللہ. یہ ہیلپ کو آپ منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف, تو یہ کیا ہے, مضاف, ٹھیک ہو گیا. تو کیا کریں گے, یہ مضاف آ گیا, نصر, الف لام نہیں لگ سکتا اس میں, تو آگے کیا آ گیا, اللہ ہو, اللہ ہی. چلو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں. نصر اللہ, یہ ساتھ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مبتدا بھی ہے, دیکھیں نا, اور یہ مبتدا ہے, اس کی آپ خبر یہ دے رہے ہیں کہ وہ قریب ہے. قریب ہے, تو جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. نصر اللہ قریب, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد قریب ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ اب یہ مبتدا بن گیا ہے, پورا مرکب جو ہے یہ مبتدا بن گیا اور یہ اس کی خبر ہے, اور یہ بن گیا جملہ, ٹھیک ہو گیا. نصر اللہ و فتح قریب, جو بھی آپ اس کو لگائیں, سمجھ آ گئی. تو یہ جو سبق آپ کا جو حصہ دوم ہے وہ اسی کے اوپر ہے. اب آپ مثالیں دیکھ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال کوئی چیز پوچھنی ہے پوچھیں. مل گیا؟ پیج نمبر 60. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دیکھیے جو پہلی مثال وہ دے رہے ہیں نا، اردو میں ترجمہ کریں. اب آپ عربی کو آپ تو گھر کا کام رکھیں گے انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں کہ باب، اب آپ کو جو پہچان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حالت جری میں جو جو چیزیں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے وہ آف والا آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کہتے ہیں ہاؤس آف اللہ، تو جو اللہ ہے وہ مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں آپ جو کہہ رہے ہیں بابو بیتی غلامی الوزیری، تو اصل میں دیکھیے نا وہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اردو میں ترجمہ کیا، دماغ بھی ہمارا اردو میں ہی چلتا ہے نا، انگریزی میں تو نہیں چلتا ہے. آپ کا دماغ پشتوں میں نہیں چلتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو جس زبان میں کمفرٹیبل ہوتا ہے نا اس میں یہاں خواب دیکھتا ہے یا گالی نکالتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس زبان میں آپ گالیاں نکالتے ہو یا جس زبان میں آپ اور بونس میں نکالتے ہیں. دعا بھی آپ اس زبان میں مانگتے ہیں جو آپ کی اپنی. ہاں یہ بات بھی ہے، دعا بھی ہے. دیکھو نا ہم لوگ پنجابی میں اللہ سانو دے پتر دے ہے نہیں، ہم پنجابی میں مانگتے ہیں دعا، تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے. ہاں میں وہ بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں چونکہ اردو میں ترجمہ ہماری مجبوری ہے، تو اگر آپ انگریزی میں کرنا چاہیں، آپ پشتوں میں کرنا چاہیں، آپ جس میں مرضی کر لیں، تو وہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں. یعنی وزیر کا ترجمہ پہلے کریں گے نا، وہ انگریزی میں آپ باب کا ترجمہ پہلے کر سکتے ہیں. بابو بیتی کا کیا مطلب ہوگا؟ ڈور آف ہاؤس. انگریزی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ انگریزی میں بھی اسی سیکوینس میں جائیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا بابو ہاؤس آف ڈور آف ہاؤس، ڈور آف ہاؤس. اب آگے ہے بیتی غلامی، اب یہ بھی بیچ میں آ گیا. بیتی غلامی چونکہ مضاف الیہ بھی ہے، لیکن بیت جو ہے وہ مضاف بھی بن رہا ہے آگے، اور غلامی جو ہے وہ آگے مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ ڈور آف ہاؤس آف غلام، آف سرونٹ، آف وزیر، منسٹر جو بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس کا آپ اردو میں جو ترجمہ کریں گے، اب وہ ترجمہ کریں گے وزیر کے غلام کے گھر کا دروازہ. آپ اس کو الٹی طرف سے چلتے ہیں. انگلش میں آپ اس طرح چلیں گے، پشتوں میں آپ اس طرح چلیں گے. پشتوں میں اچھا پشتوں میں ٹھیک ہے، دیوانہ بنا دیتے ہیں اردو میں دیوانہ بنا بنا دیتے دیا، سر چکرا گیا ہے میرا، چائے پلائی دیوانی کرنے. ہاں بالکل. شاعر ساڈے کول بیٹھے ہیں، شعر سناندے نہیں. اچھا ایک مثال اور لے لیں، پہلے جلدی نہ کریں، ابھی استانیہ آنی ہے، استانیہ کے بغیر تو پورا ہی نہیں ہونا ہمارا سبق ہے. یہ میں نے بتایا تھا نا، یہ ہمارے لطف الرحمان صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا جی، ہاں وہ آ گیا نا، طالبات مدرسۃ البلدی. سمجھا؟ طالباتو بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ مضاف ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ طالبات اسٹوڈنٹس، اور عورتیں اسٹوڈنٹ جو ہیں، اسٹوڈنٹس آف مدرسہ، اسٹوڈنٹس آف اسکول آف سٹی. سمجھ آ گئی؟ تو وہ البلا، آپ دیکھیے آپ کو جو غور کرنا ہے وہ مدرستی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پہچان ہوگی کہ اگر آپ اردو میں چلیں تو ادھر سے چلیں، انگلش میں چلیں تو ادھر سے چلیں. شہر کے مدرسے کی طالبات، جی وہ شہر ادھر سے شروع کر رہے ہیں نا، شہر کے مدرسے کی طالبات. اس میں مذکر اور مؤنث میں نے کہا کہ اس کی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جی ٹھیک ہو گیا. مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، دونوں ہے نا، لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے اس پہ الف لام نہیں لگ سکتا. اور مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ بھی ہے، مضاف وہ آگے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف ہونے کی وجہ سے الف لام نہیں لگا. باقی یہ ہے کہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا. اچھا جی یہ دیکھیے حج البیت اللہ، یہ بڑا اچھا، یہ میں نے بیچ میں لحم صید البر کر لیں. لحم صید البر، بر کس کو کہتے ہیں؟ خشکی. صید ہوتا ہے شکار، خشکی کے شکار کا گوشت. ٹھیک ہے،
اب یہ جملہ نہیں ہے، میری بات سمجھ، اگر فرض کیجیے اس کے آگے لگا ہوتا ہے نا طیبن، تو اس کا مطلب یا طریون قرآن مجید میں ہے، طریون کا مطلب ہوتا ہے تازہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ خشکی کے شکار کا گوشت تازہ ہے، اگر فاضل آگے لگا ہوتا ہے طریون، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تازہ ہے، یا طیبن پاک ہے، یہ صاف ہے، یا حلالن حلال ہے، ٹھیک ہے، خبر نہیں ہے، تو اب آپ اس کا ناقص ترجمہ کرتے ہیں کہ اٹ از ناٹ گیونگ یو اینی انفارمیشن. آگے ہے حج البیت اللہ، اب تو یہ تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ جو حج کر کے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا حج، من استطاع علیہ سبیلا. اچھا جی یہ بھی بڑا اچھا ہے، یہ غالباً یہ حدیث کے الفاظ، راس الحکمت، یا دیکھیے یہ بڑی اچھی مثال ہے، اس کے بعد ہم بریک کر لیں گے. اب آپ کو پہچاننا یہ ہے کہ مطلب آیا کہ یہ کہا کہ وہ 3-4 آ گئے ہیں، یہ صرف علیحدہ علیحدہ بھی تو آ سکتے ہیں نا، جیسے میں نے کیا کہ مبتدا اور خبر دونوں اگر آ گئے ہیں تو وہ دونوں کی پہچان کیا ہے کہ دونوں مرکب اضافی کمپلیٹ شکل میں ہوں گے. میری بات سمجھ، اب یہ مثال ہے جیسے راس الحکمت، راس کہتے ہیں سر کو، یہ چوٹی جو ہوتی ہے یعنی کلائمیکس جس کو کہتے ہیں، حکمت کی چوٹی، ٹھیک ہے. آگے لیکن وہ کہتا ہے مخافت اللہ، اب وہ ایک پورا آگے جو ہے وہ مرکب اضافی کمپلیٹ ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مرکب جو ہے وہ مبتدا ہے اور دوسرا، اگر تو علیحدہ علیحدہ دونوں ہوتے تو بیچ میں وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، میری بات سمجھے کہ اگر دونوں میں مدرسۃ البلد. اب آپ جو ترجمہ فرض کی انگریزی میں کر رہے ہیں تو معلمات یعنی اسٹوڈنٹس آف اسکول آف سٹی، تو اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ادھر سے جائیں گے کہ شہر کے مدرسے کی استانیاں ہیں، جی استانیاں آ رہی ہیں، نہیں معلمات ہیں، ٹیچرز ہیں، نہیں وہ آگے یہ نساء آگے اس مسلمات، کی دیکھیں نا، اب آگے یہ آپ کا چھٹا والا پڑھ رہے ہیں جی 6، تو اس میں مسلمان، ہاں وہ آگے میں ابھی نہیں پہنچا، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا مرکب اضافی ہو گیا جی، یہ مبتدا ہو گیا. اس کے آگے دیکھیں نا وہ جو آگے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ نکرہ آ رہی ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نساء مسلمات، نساء مسلمات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے لیکن وہ خبر بن کے آ رہا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نساء مسلمات، کہ یہ عورتیں مسلمان عورتیں ہیں، یعنی مدرسے کی شہر کے مدرسے کی استانیاں مسلمان عورتیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. اس کا ترجمہ تو وہی ہم نے تو ادھر سے شروع کرنا ہے. آپ میں جیسے وہی بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ فرض کیجیے انگریزی سے کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ انگریزی سے تو اسی سیکوینس میں جا سکتے ہیں کہ ٹیچرز آف اسکول آف سٹی آر مسلم ویمن، ٹھیک ہے. وہ اس کو آپ مطلب وہ مرفع نکرہ کو چھوڑیں، وہ مسلمان عورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے ہے المسلم مرات المسلمین. اب المسلم آ گیا، اس کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے، تو اب آپ کو اسٹرائک کرنا چاہیے کہ یار اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں، مالی وارث کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ مبتدا ہے المسلم یعنی مسلمان، ٹھیک ہے. وہ آگے کہتا ہے مرات المسلم. اب یہ آگے مرکب اضافی ہے لیکن وہ خبر بن کے آ رہا ہے، مرکب جو ہے وہ خبر بن کے آ رہا ہے. مرات المسلم کہتے ہیں کہ وہ آئینہ، مرات مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں جی، مسلمان کا آئینہ، مسلمان کا آئینہ یعنی ایک مسلمان جو ہے the Muslim is mirror of a Muslim، یعنی ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. اس میں جو ال آئے یہ سارے جو مسلم کے لیے جو ہے المسلم مبتدا ہے اس طرح الحمد اس طرح نہیں اس وجہ سے نہیں ہے، یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے ال لگ رہا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ مسلمان، اصولی طور پہ تو آئینہ ہوتا ہے لیکن یہاں آپ اس کو جنس کا نہیں لے رہے. آپ المسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ مبتدا ہونے کی وجہ سے الف لام لگا ہے، وہ لام جنس کہلاتا ہے. وہ جو ہوتا ہے کہ الف لام وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مبتدا جو ہو وہ لام جنس ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان.
آپ ایک مسلمان کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے دوسرا مسلمان جو ہوتا ہے اس کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ضروری کہ بھئی ایک مسلمان فرض کریں وہ چور ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو آئینہ نہیں ہے، تو مسلمان چور تو ہو سکتا ہے۔ المسلم کا مطلب ہے مسلمان مبتدا ہے، آگے اس کی خبر آ رہی ہے کہ مرات المسلم کہ مسلمان کا آئینہ ہے، اب آپ اپنے پاس سے لگانے ہیں کیونکہ یہاں عربی میں تو ہے کا ترجمہ نہیں ہوتا، تو لیکن وہ جو ترکیب آپ کو بتا رہی ہے کہ مبتدا آگے جو اس کا خبر آ رہی ہے وہ مرکب اضافی بن کے اس کی خبر آ رہی ہے، سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو سمجھ آگے؟ ٹھیک، آگے ہے ان الشیطان، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایک تو معرفہ ہے، نکرہ کہاں ہے اس میں؟ نہیں وہ پورا مرکب جو آ رہا ہے نا وہ خبر آ رہی ہے، وہ مرکب جو ہے وہ تو نکرہ نہیں ہو سکتا نا، وہ خبر آ رہی ہے اصولی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہاں مطلب میں ویسے ہاں نہیں وہ جب مرکب آ گیا تو جو ہم نے اصول پڑھا ہے کہ جو خبر ہے وہ پورا مرکب بھی ہو سکتی ہے، جیسے اوپر آیا تھا کہ نساء مسلمات، تو وہ مرکب توصیفی ہونے کی وجہ سے نکرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرکب اضافی تو نکرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مضاف کا نیور بھی اس پہ تنوین نہیں آ سکتا، صحیح، تو جو خبر ہے وہ مرکب ہے لیکن مرکب اضافی ہے۔ اب آپ ترجمہ جو کر رہے ہیں کہ مسلمان کا آئینہ ہے جو بھی ہے، تو یہ وہ ہمیں اس ترکیب سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کی خبر ہے۔ اچھا جی، ان السلطان، اب یہ دیکھیے اچھی مثال ہے، یہ دیکھیے آئینہ، یہ دیکھیے انا کے ساتھ آگے نا اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ پہلے دیکھیے وہ، اب آپ کو دیکھیے سب سے پہلے پہچان یہ ہے کہ السلطان العادل، یہی ہے نا، تو یہ آپ کا مرکب توصیفی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ السلطان ایسے لکھتے ہیں نا، السلطان العادل یعنی عدل والا بادشاہ۔ آگے وہ کہتا ہے ذل اللہ، اب یہاں واش اور کوئی نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہیں اللہ کا سایہ، جی ذل اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا، چلو جی وہ تو اب آپ کو یہ اس میں واش ہو تو کوئی نہیں ہے، تو ہم نے قاعدہ یہ پڑھا کہ مبتدا جو ہے وہ مرکب ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھا کہ مرکب توصیفی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عدل کرنے والا یا عادل بادشاہ جو ہے اس کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا سایہ ہے۔ اب بیچ میں اگر واو ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ عدل کرنے والا بادشاہ اور اللہ کا سایہ، دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، لیکن بیچ میں واش اور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مرکب توصیفی مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ تو جیسے میں نے کیا کہ یہ ہمیں پہچاننے کی، اب اگر فرض کیجئے اس کے آگے کچھ اور ہوتا، لیکن یہ پھر آگے اگر فرض کیجئے کسی اور چیز کی اس کے بارے میں کوئی اور خبر ہو رہی ہوتی تو وہ کچھ اور آ سکتا تھا، بٹ ڈونٹ میک اٹ ٹو کمپلیکیٹڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ آئے گا قرآن مجید، سوری ذل اللہ، وہ میں نے ہاں وہ ایک لگانا تھا وہ، لیکن انہوں نے لکھا، اچھا اب ان نہ لگا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ان نہ لگا، تو ہم نے پڑھا تھا کہ انا جب لگتا ہے تو وہ مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے، مبتدا کو۔ تو آپ کی مبتدا کیا ہے؟ یہ آپ نے کہا نا کہ یہ مبتدا ہے، تو انا کا افیکٹ اس پہ ہوگا اور پورے مرکب پہ ہوگا، ٹھیک، تو ان السلطان العادلہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ سے، اگر یہ نہیں ہے تو وہ پیش ہی ہونی تھی، یا فرض کیجیے اس سے یہ سمجھ آ گئی، اس پہ نہیں ہونا ہے، خبر کو نہیں چھیڑنا ہے۔ اچھا ابھی اب آپ کو دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی، یہ سمجھ آ گئی، جی جی، یہ سلطان ہوں آپ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آگے میں لئیسا لگا دیتا ہوں، لئیسا کا افیکٹ کس پہ ہوتا ہے؟ خبر کو چینج کرے گا، خبر کو کیا کرتا ہے؟ نسبی حالت میں کر دیتا ہے۔
اب یہ اس کا لیسا کا افیکٹ ذل اللہ پر ہونا چاہیے کیونکہ یہ خبر ہے، تو اس کا افیکٹ جو نظر آئے گا وہ اس کے اوپر ہے، اس پہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ اٹ ہیز ٹو بی مجرور، یہ ہر صورت میں مضاف ہے تو مجرور ہوگا. لیکن مضاف پہ ہم نے پڑھا تھا کہ زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے. تو ان لیسا سلطان اللہ لیسا سلطان العادل ذل اللہ، نہیں ذل اللہ، ہاں ذل اللہ، وہ ذلن نہیں ہو سکتا کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین تو نہیں آنی ہے، اس کے اوپر ہم الف نہیں ایڈ کریں گے. تو لیس السلطان العادل ذل اللہ، یہ منصوب بتا رہے کہ وہ لیسا کی، یا ہم با بھی لگا سکتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا لیس السلطان العادل بذل اللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے نا جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین، جیسے با کے ساتھ مجرور کر دیتے ہیں یا اس کو آپ زبر لگا سکتے ہیں. تو یہ آپ نے پڑھ لیا کہ لیسا کا افیکٹ مبتدا خبر پہ ہوگا اور انا کا اس پہ ہوگا. ٹھیک ہے، ورڈ بولتے ہیں ذل الہی، مطلب ذل الہی ٹھیک بولتے ہیں. ذل الہی کا مطلب تو ہم اللہ ہی لیتے ہیں نا، وہ الہی جو ہوتا ہے، چلو چھوڑو یار، الہی کا مطلب ہوتا ہے میرا گھر، میرا الہی. بیتی کا مطلب ہوتا ہے میرا گھر، ایدی میرا ہاتھ، اسی طرح قلمی میرا قلم. می جو ہوتا ہے وہ یا جو ہوتی ہے وہ اس کو یا متکلم کہتے ہیں کہ میرا. تو الہی کا مطلب ہوتا ہے میرا الہ، میرا معبود. تو ذل الہی وہ لمبی ترکیب ہے، وہ بھی آپ پڑھیں گے کہ میرے الہ کا سایہ، وہ اور چیز ہے. ذل الہی کا مطلب ہے کہ میرے الہ کا سایہ. ذل الہی، اگر ذل اللہ ہو تو وہ ہے اللہ کا سایہ، لیکن الہی کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا سایہ. الہی میرا رب. نصر اللہ قریب، یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے. نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہے. اچھا جی، ابھی یہاں 15 منٹ. اچھا، طعام فقراء المساجد طیب، بہت اعلیٰ، سمجھ آئی. اب آپ کو پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ اب آپ دیکھیے طعام، آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے یا یہ مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فوڈ، آگے کچھ آف آنا چاہیے نا. فوڈ آف، فقرائی مضاف لائے ہو گیا. فوڈ آف پورس یا پور پیپل، یہ جو بھی کہتے ہیں جی، سمجھ آ گئی. فوڈ آف پور المساجد، ٹھیک ہو گیا. تو فقراء المساجدی مطلب کیا ہوا کہ فوڈ آف پورز آف ماسکس. المساجدی ہو گیا نا، مضاف الیہ ہو گیا. تو وہ اس کے اوپر انہوں نے جو اینڈ میں جو آ رہا ہے آخری جو ہے اس کے اوپر تو الف لام لگانا ہے نا، درمیان میں نہیں لگانا، آخری والے پہ لگے گا. سمجھ آ گئی؟ جو آپ کا سب سے آخر میں آ رہا ہے نا کہ بھئی فوڈ آف پور آف مساجد، یا اگر آپ نے کہنا ہو کہ فوڈ آف پور آف مسجد آف برمپٹن آف لاہور آف لانا، تو وہ پھر الف لام نہیں لگے گا مساجد پہ، کیونکہ وہ آپ مساجد اگر کہیں کہ شہر کی بھی لگانا ہو تو وہ ہوگا مساجد البلدی. اگر آپ فرض کیجئے شہر کی مسجدیں کہنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے ہاں وہ آخر میں جو آئے گا اس کے ساتھ الف لام لگے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ چلتا جا رہا ہے، جہاں پہ وہ ختم ہوگا نا آخری جو آئے گا آف، اس کے ساتھ پھر الف لام لگے گا نا. اس کو آپ نہیں ہے کہ ایسے اس کو چھوڑ دیں بغیر اس کے الف لام کے. وہ جو آخری الف لام ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ آخری مضاف الیہ ہے، آخری مضاف الیہ. ٹھیک ہو گئی، سمجھ آ گئی. طیبن اس کی خبر آ رہی ہے نا، وہ تو نکرہ ہے، وہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا طیبن، تو وہ اس کی خبر آ رہی ہے کہ وہ پاک ہے. کیا ہے؟ اچھا، کھانا مسجد کے غربا کی مساجد، مسجدوں کے غریبوں کا کھانا طیبن پاک ہے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا.
سمجھ آ گئی. اچھا آپ کے پاس قرآن مجید ہوگا, کسی کے پاس ہے؟ جی کھولیں, میرے پاس نہیں ہے. کون کیا کھول چلے میں وہ لے آتا ہوں. سورہ غافر نکالنا ہے, اس پہ یہ سورہ 25ویں پارے 25 24 25 غافر جیسے غافر نمبر جو ہے نا 40 نمبر 40 نمبر. مومن بھی ہے اس کا نام. اتنا بھی ہے کیا وہ یہ مت تو چلے گا سارا. آمین. سورہ غافر زمر کے بعد سورہ زمر ابن پڑھی ہے نا ابھی یہاں. 40 نمبر. مل گئی آپ کے پاس ہے؟ آپ اس میں قرآن مجید نہیں ہے, ان کے ساتھ شیئر کر لیں. تاریخ ہے ہاں شیئر کر لیں. چلیں اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں, میں آپ کو ساتھ ساتھ. حامیم تنزیل الکتابی من اللہ العزیز العلیم. یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. العزیز العلیم یہ مرکب توصیفی ہو گیا کہ العزیز ہے. اب پیچھے والے کو چھوڑ دیں, جہاں ہر بار ہے میں وہ نہیں استعمال کر رہا. اب آپ کو پہچاننا ہے جو آپ نے پڑھ لیا. ایک آپ نے مرکب اضافی پڑھا ہے, ایک مرکب توصیفی پڑھا ہے یا جملہ پڑھا ہے آپ نے. جملے کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ وہ پہچاننا ذرا مشکل ہے. من اللہ, اللہ ہی, اللہ کی آگے دو صفات آ رہی ہیں. العزیز العلیمی, تو چونکہ اللہ مجرور ہے اس کی آگے جو صفات آ رہی ہیں وہ بھی مجرور آ رہی ہیں. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جس کا جو صفت کس کی ہے, اللہ کی ہے. تو اللہ کی جو صفت آ رہی ہے العزیز اور العلیم, وہ دونوں مجرور آ رہی ہیں. سمجھ آ گئی. اصل میں تھا اللہ العزیز العلیم, لیکن وہ من کی وجہ سے من اللہ ہی ہو گیا نا, وہ حالت من جری میں چلا گیا. حروف من جار من ہے. کی وجہ سے اللہ ہی ہو گیا. تو آگے جو دو صفات آ رہی ہیں وہ بھی اللہ کی من حرف جار ہو گیا. من حرف جار ہے, ٹھیک ہے, وہ مجرور اسم کر کو رہا ہے. مجرور کر دے گا. آگے آتا ہے غافر الذنب. اب یہ ساری اللہ کی صفات آ رہی ہیں. غافر کون ہوتا ہے؟ معاف کرنے مغفرت کرنے والا. غافر الذنب, یہ دیکھیں اصل میں تھا ذنب ہوتا ہے گناہ. تو غافر الذنب کیا مطلب ہوا؟ گناہ کا معاف کرنے والا. گناہ کا معاف, غافر معاف کرنے والا. یہ مضاف, یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو غافر الذنب تھا, لیکن یہ اللہ کی صفت آ رہی ہے نا, پورا مرکب جو ہے اللہ کی صفت آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں غافری, کیونکہ وہ اللہ ہی ہے. من اللہ العزیزی العلیمی غافر. یہ لیکن یہ الذنبی جو آ رہا ہے یہ مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو میں نے بتایا تھا نا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی کی پوزیشن میں دی جا رہی. غافر الذنب کا مطلب ہے گناہ کا معاف کر. گناہ ایک گناہ کا معاف کر, کیونکہ یہ ذنب ایک گناہ کو کہتے ہیں. غافر الذنب. آگے کیا ہے؟ قابل التوب. اب یہ تو آپ کو پتا ہے, قابل قبول کرنے والا. اصل میں کیا تھا؟ قابل التوب, یہی تھا نا, توبی, توبہ کا قبول کرنے والا. غافر الذنب قابل التوب. اب یہ قابلی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کی صفت آ رہی ہے. یہ ساری جو ہیں یہ صفتیں آ رہی ہیں اللہ کی. کنٹینیوشن ہے اس کی. اسی کی کنٹینویشن ہے. من کی وجہ سے یہ من کی وجہ سے سب مجرور, ساری مجرور ہو سب گئی مجرور. کیونکہ اللہ کی صفات ہے نا. یہ من اللہ العزیز العلیم القابل التوب غافر الذنب. آگے کیا ہے؟ شدید العقاب. شدید العقاب. یہ دیکھیے اصل میں تھا شدید شدید العقابی. عقاب ہوتا ہے سزا دینا. تو عقابی, شدید العقابی کا مطلب ہے سزا کا سخت. سمجھ آئی؟ تو وہ شدیدی کیوں ہو گیا؟ وہ اسی کی وجہ سے من اللہ, وہ ساری اس کے دیکھیے
یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، وہ آگے آ جاتا ہے ذی الطول، وہ ذی اور اس کو چھوڑ دیں، انہ لا الہ الا هو الیہ المصیر، اس کو چھوڑ دیں. اچھا دیکھیے ما یجادل فی آیات اللہ، فی حالت جر، آگے کیا ہے؟ آیات اللہ، کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی میں، آیات ہے نا، آیات اللہ کی نشانیوں میں، فی ہوتا میں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ اس کو چھوڑ دیں، جو ورب آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. آیت اللہ ہی آپ کو سمجھ، آیات اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی نشانیوں میں، فی کی وجہ سے آیاتی آ گیا، آیتن آیاتن آیاتن آیاتن، سمجھ آ گئی؟ تو کیا ہو گیا؟ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا ولا اچھا فی البلد، اس کو چھوڑ دیں. کذبت قبلہم قوم نوح، کیا مطلب ہے؟ قوم نوح، نوح کی قوم. کیوں جی؟ اب چونکہ النو نہیں ہو سکتا، النو نہیں ہو سکتا، النو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ویسے بھی معرفہ ہے، ویسے ہی معرفہ ہے، اور ویسے بھی وہ نام ہے نا، نام جو ہوتے ہیں اسماء جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، وہ نوحن نہیں رہے گا ہر صورت، نوحن ہے، وہ النو نہیں ہو سکتا. تو قوم نوحن کا کیا نوح مطلب کی ہے؟ قوم، نوح کی قوم. سمجھ آ گئی؟ جہاں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی پلیز آج کرو، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اس میں معرفہ بھی ہے، نکرہ بھی ہے. قوم نوحن، جی نکرہ ہو گیا نا، نہیں وہ نام قوم معرفہ میں ہی یہ ہے، معرفہ ہی ہے، معرفہ ہی ہے. نوحن جو ہے الف لام نہیں وہ لگے وہ گا، نکرہ، اور وہ تنوین نکرہ نہیں لگے گا. کنسیڈر ہوتا، وہ معرفہ نام ہی ہے. معرفہ ہے. اچھا نام تو معرفہ ہے. نام معرفہ ہے، الف لام نہیں لگے گا اس کا، ٹھیک ہے. تو وہ ان نوح نہیں ہو سکتا. نوح کی قوم نوح کا یہ نہیں ترجمہ کریں گے کوئی نوح کی قوم، نو نو نو، نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم، آگے دیکھیے والاحزاب من بعدہم محمد، ضاف علیہ جو ہے وہ لازمی ہے کہ معرفہ ہی ہو. وہ دیکھیے وہ لازمی نہیں ہے. دیکھیے جیسے ہم نے پڑھا تھا لبن بکر شاطن، شاطن، تو وہ معرفہ نہیں ہے. یہاں معرفہ ہے. قوم نوح، نوح علیہ السلام کا نام ہو رہا ہے، تو اسماعیل ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام، لوط نہیں آئے گا. قوم لوطن، لوط علیہ السلام کی قوم، تو وہ حالانکہ وہ ہوتی اس پہ تنوین ہے لیکن وہ معرفہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے کذبت قوم نوح والاحزاب من بعدہم محمد کل امت، اچھا اس کو چھوڑ، برسول یاخذ وجاء بالباطل بالحق فاخذتهم فكين عقابی كذلك حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار. یہ آیت نمبر 6 ہے. الذین کفروا انہم اصحاب النار، کیا مطلب ہے؟ جہنم کے لوگ. سمجھ آ گئی؟ اصحاب، ساتھی کی، صاحب کی جمع اصحاب، الناری کہ جہنم کے ساتھی بنیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا. سمجھ آ گئی؟ اصحاب الناری. وکذالک کلمۃ الذین، اچھا اصحاب الذین یعملون یسبحون بحمدہ. اچھا آگے دیکھیے اینڈ میں آ رہا ہے آیت نمبر 8 میں، 7 میں، اصحاب الجحیم. اور نہیں واقعہم، وہ اس کو چھوڑ دیں، وہ تو ورب ہے نا. آیت نمبر 7 عذاب الجحیم ملا ہے خالد صاحب؟ جی آپ کو ملا نجم صاحب؟ عذاب الجحیم. وہ عذاب بل کو چھوڑ دیں، وہ کسی وجہ سے ہے، اچھا لیکن آپ کو ویسے عذاب الجحیم ہی ہے، لیکن عذاب الجحیم وہ آیا ہے، وہ ورب پیچھے آ رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے، وہ مفعول ہے، اس کی وجہ سے منسوب ہو گیا. عذاب الجحیم کا مطلب ہے جہنم، جہیم جہنم کو کہتے ہیں، تو جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے. جہیم شاید جہنم کے لیے لفظی مطلب نہیں مجھے پتہ. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم انک انت العزیز الحکیم. عزیز الحکیم، من کی وجہ سے دیکھیں نا، یہ اس میں من، دیکھیے من کی وجہ سے سارے آبائہم اب آپ کو یہ بھی چلیں وہ تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے چونکہ ابھی آپ نے ضمیریں نہیں پڑھی. یہ وقیم انت السیئات، العزیز، جی یہ اگلا لفظ ہے وقیم السیئات. ہاں جی. یہ بھی وہی مرکب اضافی کی مثال نہیں ہوئی؟ نہیں وہ واقعہم جو ہے وہ ورب ہے.
वर्ब है। ہاں اچھا جی ہاں وہ واقعہم جو ہے وہ ورب ہے اچھا وہ اس کو آپ چھوڑ دیں سیئاتی ومن تک السیئات یومئذ فقد رحمت وذلک هو الفوز العظیم ان الذین کفروا لمقت اللہ دیکھیے آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت لام کو چھوڑ دیں وہ لام جو ہوتی ہے وہ ایمفسس کے لیے ہوتی ہے لمقت المقت کہتے ہیں غصہ نظر ملا جی جی تو مقت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا غصہ ٹھیک ہے لمقت اللہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ جو کفار ہیں جن کو تم پکارتے ہیں لمقت اللہ اکبر من مقتکم کہ اللہ کا غصہ تمہارے غصے سے زیادہ سخت ہے اچھا قالوا ربنا یہ تو مشکل ہے ذالک من دی اللہ وعدہ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 14 میں آتا ہے تؤمنو فالحکم فالحکم للہ علیہ الکبیر وهو الذی یریکم آیاتہ ویریکم من السماء رزقا ما اچھا بڑا اچھا یہ آیا دیکھیے اب آپ کو ملے آیت نمبر 15 میں رفیع الدرجاتی بڑا مزیدار ہے رفیع اب آپ کو یہ پہچان تو ہوگی نا کہ رفیع الدرجاتی درجوں رفیع کہتے ہیں بلند کرنا رفع سے ہی بنا ہے مرفوع جو آپ پڑھتے ہیں رفیع بلند کرنے والا درجات کا بلند کرنے والا درجات کا رفیع درجات جمع ہے درجے کی درجات یعنی سٹیجز جس کو کہتے ہیں آپ کو ایلیویٹ کرنا تو رفیع الدرجاتی درجات کا بلند کرنے والا جو میں آپ کو جو ہمیں پہچان ہونی چاہیے ذل عرش یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق یہ وہ والی طلاق نہیں ہے ڈیورس والی نہیں ہے یوم الطلاق ملاقات والی طلاق ہے یہ سمجھ آئی یوم آپ جیسے کہتے ہیں نا یوم الجمعہ الطلاق کا مطلب ہے ملاقات تو ملاقات کا دن یوم الطلاق یہ ہے نا نہیں یوم آیا ہے وہ کیوں آیا ہے اس کو چھوڑ دیں تو یوم الطلاق یہ ہے نا یوم الطلاق ملاقات کا دن سمجھ آگئی یوم ہم بارزون لا منہم لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار آگے دیکھیے الیوم تجزا نفس سریع الحساب دیکھیے آیت نمبر 17 میں 17 ان اللہ بڑی اچھی مثال ہے ان اللہ پورا جملہ ہے کیا مطلب ہوا بے شک اللہ کیا ہے سریع سریع ہوتا ہے کوئک جلدی سریع الحساب حساب کا جلدی کرنے والا ہے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہاں ایسے کیا لیں سمجھ آئیے اپنا اللہ جو ہے حالت نصبی میں چلا اللہ جو ہے انہ کی وجہ سے انہ کی وجہ سے ان اللہ ہو گیا ان اللہ اب جو اس کی خبر آ رہی ہے اصل میں اللہ سریع الحساب تھا اللہ سریع الحساب کہ اللہ جلدی حساب کا جلدی کرنے والا ہے اللہ انہ کی وجہ سے ہو گیا ان اللہ اور وہ سریع الحساب پہ فرق نہیں پڑا انہ کا فرق اللہ پر آیا خبر جو ہے وہ مرکب اضافی ہے اس کو افیکٹ نہیں کیا ان اللہ سریع الحساب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ دیکھیے جگہ جگہ یوم العازفتی عازفہ یازف کا مطلب ہوتا ہے جلدی قریب یہ جو چیز ہوتی ہے یوم العازفتی قریب کا دن عازفہ اصل میں تو العازفتی آ رہا ہے نا مرکب اضافی ہے یوم مضاف ہو گیا العازفتی یعنی نزدیک کا دن جنت العازفہ کہتے ہیں نا عازفۃ العازفہ لیس لہا پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ آگ نزدیک آ گئی اب اس کو دور کرنے والا عازفہ کا مطلب ہے جو قریبی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا یوم العازفتی یعنی وہ دن انذرہم ان کو جا کے خبردار کرو اذا القلوب لدی الحناجر کاظمین وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع یعلم خائنۃ العیون دیکھیں کتنے لفظ آ رہے ہیں
اگر آپ کو مرکب اضافی اور تھوڑی سی وکیبلری ہو جائے تو ساری صورت آپ سمجھ سکیں گے. خائنت کیا کہتے ہیں؟ خیانت. آیون کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں. عین آیون. تو خیانت العیونی آنکھوں کی خیانت. یعلم اللہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ اب وہ تا کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو عربی میں ابھی آپ نے وہ نہیں پڑھا، فعل نہیں پڑھا، یہ مفعول ہے. تو خائنۃ العیونی آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے. کی آنکھوں کی، وہ چونکہ مؤنث پڑھتے ہیں نا، آنکھیں جو ہیں وہ مؤنث ہوتی ہیں. تو آنکھوں کی خیانت. وما تخفی الصدور اللہ یکذب یدعون من دون اللہ ان اللہ هو السمیع البصیر. یہ ہوا تھوڑی ایمفسس کے لیے ہوتا ہے لیکن ہے وہی ان اللہ سمیع السمیع البصیر. یہ اگر بیچ میں ہوا آ جائے نا تو وہ صرف ایمفسس کے لیے ہوتا ہے، اصل میں ہے یہ مبتدا خبر. لیکن اگر بیچ میں یہ ہوا لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یار واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جی. اچھا انا کا مطلب بھی شک نہیں ہے اور ہاں. ہوا کا بھی تو مطلب وہ اس کو حسر کہتے ہیں کہ ڈبل. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ذالک هو الفوز المبین، یہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہوگی چھوٹی موٹی بھی لیکن جہاں پہ سورہ حدید میں بھی آتا ہے نا ذالک هو الفوز، هو الفوز کہ یہ ہی جو ہے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. تو یہ اسی طرح کیا ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا اشد اثاروا فی اثار مخزن اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ. چلیں کافی ہے میرے خیال میں. دیکھ لیں ویسے عابد شدید العقاب دیکھیے آگے قوی آگے دیکھیے اللہ فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب. سزا دینے میں وہ سخت ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ میں صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ اب آپ ایک صفحے میں دیکھیے کم از کم آپ نے 5 یا 6 جو ہیں وہ مرکب پڑھ لیے. اور اگر آپ کو تھوڑی سی وکیبلری اگر آپ کی ہو تو وہ آپ کو مطلب جو ہے اس کا وہ آسانی سے سمجھ آئے.